ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج کل مسلمانوں کے لیے، مسلم نوجوانوں کے لیے اور ان نوجوانوں کے والدین کے لیے اور معاشرے اور سماج کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی چیلنج، بہت سارے چیلنجز ہے، بلکہ ہر پل چیلنج سے گزرتا ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے، اس میں ایک سب سے بڑا منشیات ڈرگس کا لینا اور نشے والی انجیکشنز کو لینا، ٹیبلیٹس کو لینا، گولیاں کھانا، گانجا پینا، چرس کا استعمال کرنا، حقے کے اندر مختلف قسم کی نشہ چیزیں ملا کر کے پینا اور یہ الیکٹرانک سگریٹس کا استعمال کرنا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ یہ اب مسلم معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ چیلنج بن چکا ہے۔ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ مسلمان کالونی میں ہر نکڑ پر اس طرح کے کچھ گروپ آپ کو مل جائیں گے۔ کہیں خالی گھر دیکھتے ہی رات کے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کئی مسلم نوجوان وہاں بیٹھے ہیں اور گانجا پی رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں، یا کسی خالی مکان، یعنی کہ مسلم علاقے اب ان چیزوں سے خالی نہیں رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز کا عادی نوجوان وہ جاب تو نہیں کرتا، کام تو نہیں کرتا، مزدوری تو نہیں کرتا، اس کو رات میں نشہ حاصل کرنے کے لیے جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سماج اور معاشرے، خاندان، گھر والوں سے کٹ جاتا ہے۔ جو والدین اس کے پیچھے، اس کے مستقبل کے بہتر ہونے کے لیے انتھک کوششیں کی، اپنا سب کچھ لگا دیا، وہ پریشان نظر آتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو دیکھ کر کے دوسرا اور دوسرے کو دیکھ کر کے تیسرا، پورے کا پورا مسلم محلہ برباد ہو جاتا ہے، وہاں کی ساری نوجوان نسل تباہ و بربادی کی جانب گامزن ہو جاتی ہے۔ اس پر منظم طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ مافیا، مالدار لوگوں کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جس چیز کو اسلام اور شریعت میں حرام قرار دیا گیا، ان چیزوں کے کاروبار میں مسلمان آج سر فہرست ہے۔ اگر کہا جائے قتل و غارت گیری کو لے کر کے شریعت نے جو روکا ہے، اس میں مسلمان آگے۔ ڈرگ شراب نوشی میں روکا گیا، لیکن اس میں سب سے پہلے مسلمان۔ کوئی بھی ایسا شعبہ جو جرائم کا ہو جس میں مسلمان گرفتار ہو کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور جو مسلمانوں کی تباہی، بربادی، ان کو پچھڑا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ یہ شراب میں لت مرے، یہ ڈرگس میں لت ہو کر کے مر جائے، ان کی خواتین کو ان کا جوڑا نہ ملے تاکہ یہ غیروں کے پاس چلے جائیں۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، سازشیں دشمن کی بھی ہیں، اور اپنا اس کا شکار ہو رہا ہے۔ ایسے میں ذمہ داری بنتی ہے ان تنظیموں کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ معاشرے میں کام کر رہے ہیں۔ جب تمام تنظیمیں، تمام مساجد کی کمیٹیاں اپنے آس پاس کے محلے کے نوجوانوں پر خبرگیری کریں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح تمام تنظیمیں مل کر کے ایک ہو کر کے اس مسلم نوجوانوں کے سلسلے میں سوچیں گے، تو شاید کسی طرح سے جو ہے ہم آنے والی نسلوں کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی جانب سے ان کے دفتر میں منشیات کے اس بڑھتے ہوئے استعمال اور نوجوان نسل اور اس کو اس لعنت سے محفوظ رکھنے کے موضوع پر ایک راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں علماء کرام بھی شریک ہوئے، سماجی کارکنان بھی آئے، مختلف تنظیموں کی نمائندوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور نوجوان اور مقامی ذمہ داران نے شرکت کرتے ہوئے اس کے روک تھام کے لیے بڑے اثر جوڑ کر کے بیٹھے۔ آئیے اس موقع پر کس طرح کے فیصلے ہوئے اور کیا کرنا چاہیے، اس کو ہر جگہ دیکھا جانا چاہیے۔ پورے بھارت میں جتنے بھی مسلم محلے، مسلم شہر ہیں، وہاں یہ تباہی جاری ہے، بعض جگہوں پہ کم ہے، بعض جگہوں پر انتہا پر ہے۔ ایسے میں ہم تمام لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھ کر کے اس سلسلے میں فیصلے لینے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے جس طرح غریب، یتیم، بے سہاراؤں کو فنڈ کرتے ہیں، اس چیز کے لیے بھی فنڈنگ کر کے اپنے نوجوان نسل کو بچانے کی ضرورت ہے۔
اس اجلاس کے دوران شرکاء نے اپنے اپنے آراء پیش کیے، موجودہ حالات میں بچوں اور نوجوانوں کو منشیات سے محفوظ رکھنے کے بارے میں سوچا، منشیات کا کاروبار ایک منظم نیٹ ورک سے کیسے بچا جائے، اس کو کیسے چلایا جاتا ہے، اس پر بھی یہاں پر گفت و شنید ہوئی۔ شرکاء نے یہ تشویش بھی ظاہر کی کہ مسلم اکثریت علاقوں میں منشیات کی فروخت میں جو اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے خود اس میں اپنے لوگ شامل ہیں اور اسلام دشمن عناصر اس میں جو ہے شامل ہیں۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ میڈیکل اسٹورز اور ان مراکز کا جامع معائنہ کیا جائے جہاں سے ممنوعہ یا نشہ ادویات غیر قانونی طور پر فروخت ہونے کا شبہ ہے، اس پر نظر رکھی جائے۔ اور اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ منشیات جیسے سنگین مسئلے کا حل کسی ایک تنظیم یا ادارے کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے تمام مذہبی، سماجی اور فلاحی تنظیموں، عوامی نمائندوں، سیاسی قیادت، پولیس، متعلقہ سرکاری محکمے، عوام کو متحد ہو کر اس مشترکہ حکمت عملی تیار کرتے ہوئے پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے بہت سارے آراء و مشورے آئے ناظرین گرامی، جس پر جو ہے یہاں پر بحث ہوئی اور گفت و شنید ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہم لوگوں نے جاری کی تھی۔ یہاں کا مسئلہ ہے بسم اللہ نگر کا، گروپن پڑلے کا، بی ٹی ایم اطراف کے تلک نگر، کرشنا پاگڑن، تو یہیں کے لوگ میرے مخاطب ہیں، تو اس لیے جو ہے یہاں کے لوکل زبان میں بولنا مناسب بلکہ ضروری سمجھتا ہوں۔ تو ابھی کیا ہوا، جو حالات وغیرہ چل رہی صرف ہمارے ایک محلے میں نہیں، بسم اللہ نگر میں، طرف پوری سراؤنڈنگ میں، لیکن میں ٹارگٹ اس لیے کرتا ہوں بسم اللہ نگر کو، گرپن پڑلے کو، یہ دونوں ملے ہوئے علاقے تقریباً ایک ہی چک محلے ہے۔ اور ہمیں یہاں بسم اللہ نگر میں میری پیدائش سے بھی 4-5 سال پہلے سے ہی میری پیدائش جو ہے 86 کی ہے، تو اس حساب سے 30-40 سال اب بن جائے۔ میری پیدائش سے بھی 5-6 سال پہلے سائڈ لگو یہاں گھر گربن کو، میرے سے بڑے بھائی کی پیدائش کے موقع پر ہمیں یہاں آئی سو، تو وہ دور ہمیں یاد ہے بسم اللہ نگر کا۔ بہت کم مدمیار ہے تو بھی میل ملاپ، محبت، تعلق، بہت اس کی ایک خوبصورت ایک زندگی ہمیں جی کو گزار کو یہاں تک کہیں سو۔ تو وہ محلہ جو ہمیں دیکھتی ہیں بسم اللہ نگر جو بچپن کا گزریا، اور پھر آج کے جو حالات ہیں اس سے کمپیئر کرے تو زمین آسمان کا فرق۔ آبادی بڑی تو اس سے کیا بھی مسئلہ نہیں، آبادی تو بڑھلے کو جا رہی ہے، سب بڑھلے کو جاتے رہتی ہے۔ گاواں جا کو شہر میں تبدیل ہو گئے، شہران جا کو جو ہے بڑے بڑے وہ ضلع ہو گئے، تو بڑی کیا بھی بات نہیں ہے، لیکن ماحول، اخلاق، کردار لوگوں کا، بڑے چھوٹوں کے درمیان کے تعلقات، شوق، یہ بہت حد تک جو ہے اس کے اندر گراوٹ آ گئی۔ وہ جاتے جاتے یہاں تک آ گیا کہ آدمی جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے واسطے نشہ، گانجا، یہ سب چیزاں، خیر تو وہ درد وہ محسوس کر کو ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر بسم اللہ نگر میں بہت خطرناک لڑی اس مسئلے کو لے کر کے، اور کم عمر کے یہ نوجوانوں سے بھی جو ہے جو اس کے ایڈکٹ ہیں یا جو اس کے عادی ہیں، ان سے ہم نہ ذاتی دشمنی استغفر اللہ نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ کہیں کہ تو انہوں ہمارے پاس کون سا پیسہ لے لیا یا ہمیں ان کو کون سا پیسہ دے ڈالا ہے، ایسا کیا بھی مسئلہ نہیں ہے، صرف خالصتاً لوجہ اللہ۔ اور دوسرا کیا کہتا ہوں، ہمارے آنکھوں کے سامنے نوجوانوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ لینا، یہ دیکھ کو جو ہے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور ویسا بھی ہمارے بزرگاں ہم نے ایک بات کیا سکھا کہیں گے تو بڑے گناہ سے کتے نفرت کرنا سو، گنہگار سے نفرت نہیں۔ تو یہ جو نشے کے عادی ہیں، انجیکشناں کے جو عادی ہیں، ٹیبلٹاں کے جو عادی ہیں، اور جو اس عادت میں پڑھ کو اپنی زندگی برباد کر لی، اپنے گھرانے کو جو جہنم کا ایک یہ بنا ڈالی، ان سے ہاتھ جوڑ کو ادباً ہماری گزارش کیا گا تو آپ یہ غلط لائن چھوڑ کو آؤ، کم سے کم آپ خود دیکھو کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ تو ان سے جو ہے ہماری گزارش کہ آپ جو ہے یہ غلط لائن چھوڑ کو آؤ، اور ہمیں ایک جو تحریک کی شکل جو شروع کریں آج، اس کے اندر جو اور مضبوطی آئی، یہ ہماری کنسلٹیٹیو میٹنگ سے، مشاورتی اجلاس سے،
वो ये कि कैसा ये नौजवानों को गलत रास्ते से हटा को सही रास्ते के ऊपर डालना, क्या करना इनके वास्ते। ये ज़ाती दुश्मनी बिल्कुल क्या भी नहीं है, बल्कि अल्लाह बेहतर जानता है इनके हक में जो है हमें दुआया मांगते हैं। हमें ये सब क्या बोलने उलने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की चीज़ नहीं है। बस अब बात आ गई इसलिए बोल रहा हूँ, इनके हक में हमें हाथ उठा को अल्लाह के दरबार में दुआ करती हैं कि या अल्लाह ये नौजवाना कौम की, मिल्लत की, दीन की ऐसी खिदमत कर सकती हैं लोग कि एक मिसाल, एक तारीख बन सकती है। जाको ऐसे गलत शौक़ां की आदि होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही ना कर। तो खैर उसके लिए जो है एक वो वीडियो बहरहाल हमारा जारी हुआ। हमना भी मालूम था ये गलत चीज़ है कर को, बच्चा भी जानता गलत कर को, लेकिन जो रेस्पॉन्स उसके बाद आया ना, बहुत बड़ी तादाद तक वो बात पहुंची हमारी, हजारों हजार लोगों तक वो बात पहुंची। और जो रेस्पॉन्स आया और उसमें जो फोना हमना है, जो इसमें भी आप देखिए कमेंट्स वगैरह है, कमेंट से बढ़ को जो डायरेक्ट हमना फोन कर को जो अपनी आप बीती सुना को ही, अल्लाह अकबर, वो सुनने के लायक नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ मोहल्ले की बात बोल रहा हूँ नहीं, बाज खवातीन के फोन आए, वो माँ अपने बेटे को कई को बा ये सब चीज़ा में हाल कर रहा अपनी जिंदगी का, तो माँ को जो ढाक मारना लगा था। क्या बोलते हैं साहब, कौन की बाबा समझाने जा रहा है, उन्हें यत्ता एडिक्ट, यत्ता आदि होगा उसका, उन्हें खुदकुशी कर लेने के वास्ते तैयार होगा। अब ये सब हमें उनको अल्ट्रासाउंड के साथ हमें बोलना क्या, आन लेना को फलां घर के आदमी, फलां इसके घर को बोल नहीं सकते। हमें एक दर्द है, एक दुख है, हमें हमारा रखती हैं, सामने बयान करती हैं। गुज़िश्ता इसमें भी मैं वही अपील किया था वो वीडियो में, यहाँ के फिक्रमंद नौजवानों को कि आप आइए, हमना साथ दीजिए, हमें आपको साथ देती हैं। क्या साथ? सवाल करना। बस किससे सवाल करना? अथॉरिटीज से, जो बड़े ही उनसे सवाल करना कि भाई आप बड़े ही, तो आपका काम है कि आप इस सिलसिले में कुछ कीजिए करो। सवाल करना हमारा काम है। तो बस वो कुछ सूच को जो है वीडियो जारी करे थे, लेकिन जो रिस्पांस आया, जो फोन आए, जो आदमिया के कॉल्स वगैरह आए, और जो आदमिया ये साथ देने की यकीन दहानी जो कराए, माशाल्लाह उससे इतना हौसला मिला। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अचानक आनंद फानन अल्लाह बात जहन में डाला कर को। उसके बाद उन लोगों का जो अल्हम्दुलिल्लाह साथ देने के वास्ते है, आनंद फानन मीटिंग तय पाई हमारी। आज ये हमारी मुशावरती कमेटी, एक मुशावरती इजलास हुआ कर्नाटका उलमा फाउंडेशन के बैनर तले, नो टू ड्रग्स कर है ना, पूरी तफसीलात इसके अंदर ही। हमारे इसी महल्ले के बिस्मिल्लाह नगर ही के जनाब के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब समाजी कारकुन ही, सोशल एक्टिविस्ट हैं, माशाल्लाह सियासत से भी उनका ताल्लुक है। उनका मुस्तकिल एक घराना है जो लॉकडाउन के दौर से, उससे पहले से भी ऐसे सब चीज़ों में माशाल्लाह काम करने का उन लोगों तजुर्बा भी रखती हैं। उनकी टीम है एक मुस्तकिल, तो हमें उनको इन्वाइट करें। उसी तरह सदा इत्तेहाद हमारे इस शहर की बहुत समझिए बहुत पुरानी तो नहीं, 15-20 साल की रहेंगी वो, लेकिन एक बड़ी बाअसर माशाल्लाह तंजीम रही। और उसके बड़े बड़े शहर के अकाबिर उलमा उसके सरपरस्तान और उसके सुदूर रहे। उसके जो बानी ही सरपरस्ती हमारे मुजाहिद अली बाबा साहब माशाल्लाह, उनको भी इनवाइट करे थे। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन्हें भी है, बहुत हिम्मत अफजाई करे, बहुत हौसला अफजाई करे। खुला बोले ये वक्त आसान काम नहीं है ये, आप लोग इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब हिम्मत कर को आगे बढ़ी तो अल्लाह तुम्हारा साथ देता, हमें भी तुम्हारा साथ देती है, को उन्हें भी यकीन दहानी कराए। तो एक अच्छी तादाद नौजवानों की, फिक्रमंद साथियों की बिस्मिल्लाह नगर की भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमा हुई। बाहर से भी कुछ फिक्रमंद नौजवान आए थे। कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें तय हुई। उसमें से मुख्तसर 2-3 बातें मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इसे लीगल तरीके से ले को, माशाल्लाह हायर अथॉरिटीज से ले को, ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व करो, बहुत मजबूत तरीके से इंशाल्लाह काम करेंगे कर को तय हो को है। अब देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या इंशाल्लाह उम्र तय पाते हैं, वो सब हमें इंशाल्लाह मीडिया के ज़रिए से सामने ले लगाते हैं।
اور آپ کے جو چینل ہیں آپ کے چینلوں کے ذریعے سے شہر کے پوری عوام سے مسلمانان سے برادران وطن سے ہماری گزارش کیا تو اس معاملے میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے. آپ سے جو ہے ادباً ہماری گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیجیے اور للہ فی اللہ ساتھ دیجیے. اللہ کی قسم سوائے اللہ کی رضا کے اور ان نوجوانوں کی زندگی کو بچانے کے ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. ہمارا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. بس یہی بات ہے. مساجد کے ذمہ داروں کو کیا کریں؟ مساجد کے ذمہ داروں کے لیے پیغام کیا ہے؟ بس مشورہ ہے. اب ہمیں اتنے بڑے تو نہیں بنے کہ جو ہے ہم ان کو پیغام دے سکیں گے. بس یہ ہے مشورہ کہ بہترین پلیٹ فارم ہے مساجد، سب سے مضبوط ترین پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا سے بھی زیادہ مضبوط پلیٹ فارم ہے وہ. اس سے بہت کچھ ہو سکتا اگر کرنا چاہے تو. کیرگن کی میں مثال دیا تھا گزشتہ مرتبہ بھی. وہاں جو ہے انہوں استعمال کرے وہ پلیٹ فارم کو. مختلف مساجد کے ذمہ داران یہ طے کرے کہ اگر کوئی اس کا ایڈکٹ پکڑا گیا، توبہ وغیرہ نہیں کریا، اپنی بات سے اور اپنی حرکت سے رجوع نہیں کریا، تو صبح کے دن انہیں مریا تو جنازہ نہیں دیتے، قبرستان میں جگہ نہیں دیتے، اس کی شادی کو ہماری مسجد سے نکاح نہیں دیتے. یہ نہیں کر سکتے کیا مسجد کے ذمہ داران؟ آرام سے کر سکتے اگر کرنا چاہے تو. نہیں کرنا چاہے تو بہانے لاکھ. وہ کیا کہ اردو میں ایک مشہور ایک مصرع ہے، تو ہی کرنا چاہے تو بہانے ہزار ہیں گھر کو. بہانے مارتی چپ کے ذرا ادھر ادھر کر کو بولتی، اے ہمیں ایسا کر ڈالتی ہیں ویسا کر ڈالتی ہیں، ہمیں بھی اس کے اوپر کام کریں، ہمیں بھی بہت بڑے تیرا ماریں، ہمیں بھی یہ کریں وہ کریں، اور وہ بولتے ہیں. وہ کرتی بھی 4 دن کر ڈال کو کیا بھی کرنا، کیوں کرو بولا کو خاموش رہتی. یہ اصل میں کیا ہے حافظ صاحب اس کے اندر عزیز بھائی، میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں شہر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. معاف کیجئے گا چھوٹا منہ بڑی بات ہے مولانا، لیکن میں بولنا چاہتا ہوں اس موقع سے کہ ملت قوم کی خدمت سے زیادہ اپنی کرسی بچانے کی فکر ہے لوگوں کو. معاف کیجئے گا چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، کسی بھی کا تو سبب ہے اس کے اندر. اللہ ماشاءاللہ ایسے تھے ہیں اور قیامت تک بھی رہتی ہیں جن کے دل میں قوم اور ملت پر مر مٹنے کا جذبہ رہتا ہے. ویسے تھے ہیں اور رہتی ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے بظاہر بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے باتاں کرنے والے، ڈھیلا گاہ مارنے والے مل جاتے ہیں. بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ داران بھی مل جاتی ہیں، صدراں بھی مل جاتی ہیں، سیکرٹریاں بھی مل جاتی ہیں، لیکن عہدے کی ایسی بھوک ان کے دلوں میں، ایسی لالچ کہ یہ خدمت میں اتر گئے تو کہ یہ چھوڑ گا تو یہ بچانا زیادہ ان کے واسطے ضروری رہتا ہے. یہ بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اللہ کا کروڑ احسان اور شکریہ ادا کرتی ہیں ہمیں کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کے خادمہ. ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے کسی ساتھی کے دل میں بھی جو ہمارے ساتھیاں ہیں نا، یہ جذبہ الحمدللہ ٹٹولے ہمیں اپنے آپ کو نظر نہیں آیا، بلکہ الٹا وقت پڑیا تو جو آج میں صدر ہوں بحیثیت خادم صدر ہوں، خدا کی عزت اور جلالت کی قسم ایک ادنا خادم بن کو بھی کام کر کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. وہ جذبہ جو ہے اگر ہمارے ذمہ داران کے اندر آ گیا، تنظیموں کے ذمہ داران کے اندر، تو بہت کچھ ہو جا سکتا ہے. لیکن وہ نہیں ہے کر کچھ کیا ہوتا ہے، وہ کرسیاں بچانے کے چکر میں یہ کام جو ہے ایسا ڈھکل لے کو چلے آ رہی پتا چھوڑ. تو بس یہی پیغام تو نہیں، مشورہ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی، نہیں کرنا چاہے تو ہزار بہانے ہیں ان کے پاس، ہزار جو ہے ہیلے ہیں، تعویلات ہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں اٹھ کو ہی اللہ کا نام لے کو، بزرگان دین کی دعا لے کو، علماء کرام علماء حق کی تائیدات لے کو انشاءاللہ کرتے ہیں، مرتے دم تک کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ ٹیپو سلطان کی سرزمین پر ہمیں جب بیٹھ کو ہی تو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو مشہور تاریخی جو جملہ ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، انشاءاللہ پریکٹیکلی طور پر وہ کر کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ.